السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے، وہ دل۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو باقی اعضاء یعنی جسم کا ہر حصہ جو ہے، ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، ہاتھ پاؤں اور اسی طریقے سے آنکھ اور شرمگاہ، ہر چیز جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ چیز جو محفوظ رہتی ہے سلامتی کے ساتھ رہتی ہے۔ اور وہ گوشت کا ٹکڑا حصہ جو ہے اگر وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو جسم کے دوسرے حصے جو ہے، جسم کا دوسرا اعضاء جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، مطلب اس سے جو ہے غلط چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ تو دل کا بگڑنا جو ہے، جب آدمی کا دل بگڑتا ہے تو آدمی کی نگاہ جو ہے خطا کرتی ہے، کان جو ہے غلط چیز کو سنتی ہے، ہاتھ جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا ہے، پاؤں جو ہے غلط چیز جگہ چل کر کے جاتا ہے، شرمگاہ جو ہے غلط چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل آدمی کا بہتر ہوتا ہے، دل جو ہے صالح ہوتا ہے، جس کو قلب سلیم الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر تین باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، خاص طور سے ان باتوں کو آپ لوگ سنیں، غور سے سنیں۔ تین باتیں، اگر آپ کا دل جو ہے تین جگہوں میں سے تینوں جگہ پر، کبھی یہ جگہ، کبھی وہ جگہ، کبھی یہ، تینوں جگہ میں سے اگر آپ کا دل جو ہے لگتا ہے، دل جو ہے، دل کو خوشی ملتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا دل صحیح ہے اور دل کی کیفیت آپ کی اچھی ہے، دل کی حالت اچھی ہے، دل آپ کا قلب سلیم ہے، دل آپ کا صالح ہے، دل آپ کا بہتر ہے۔ وہ بہت غور سے سننے کی چیز ہے۔ نمبر ایک، عند سماع القرآن، قرآن جس وقت پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنتے وقت آپ کی کیا کیفیت رہتی ہے، اسی میں قرآن کی تلاوت کے وقت آپ کی کیا کیفیت رہتی ہے، یا قرآن اور حدیث سے متعلق اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس مجلس میں بیٹھنے میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک تو اس مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جیسے نماز میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس وقت، یا کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن حدیث سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، تو اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے یا ویڈیو وغیرہ جو ہے آپ جو سن رہے ہیں، تو دین اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کے، قرآن حدیث کی اس طرح کی باتیں آپ سن رہے ہیں، تو اس میں دل کی کیا کیفیت ہے، دل کرتا ہے سننے کو کہ نہیں کرتا ہے، دل وہاں پر آپ کا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ اگر قرآن سنتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، قرآن کی مجلس میں یا قرآن اور حدیث کی اس طرح کی کوئی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو دیکھنے سننے میں آپ کا دل لگتا ہے، یعنی اچھا لگتا ہے، اس کو آپ پسند کرتے ہیں اور آپ کو اطمینان سکون ملتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ دل آپ کا صحیح ہے، دل آپ کا صالح ہے، دل آپ کا بہتر ہے، دل آپ کا اچھا ہے۔ اور اگر قرآن اور قرآن سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں پر آپ کا دل گھبراتا ہے، سننے کا من نہیں کرتا ہے، دل نہیں کرتا ہے، اور آپ کو جو اطمینان نہیں ملتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجیے دل کے اندر جو ہے گڑبڑی ہے اور دل کے اندر فساد ہے۔ دوسری چیز جو ہے فی مجالس الذکر، فی مجالس الذکر یعنی ذکر کی مجلس، جہاں جیسے اللہ کا ذکر جو ہے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر لوگ ذکر میں مشغول ہے، تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، تو ایسی مجلس میں جانے کے بعد آپ کو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، بیٹھنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر کرتا ہے، ایسی مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں آپ کا دل قلب سلیم ہے، قلب صالح ہے، آپ کا دل صحیح ہے۔ اور اگر ذکر کی مجلس میں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، نورانی اللہ کی طرف سے رحمت سکینہ نازل ہوتی رہتی ہے، اس مجلس میں جانے کے بعد بھی آپ کی کیفیت اگر اچھی نہیں ہے اور آپ کا دل جو اچاٹ لگتا ہے، دل نہیں کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ اٹھ جائے، چلے جائے، کب مجلس ختم ہو جائے، تو یہ سمجھ لے کہ آپ کا دل بگڑا ہوا ہے اور دل کے اندر فساد ہے اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو اس بہت اہم ہے، فی اوقات الخلوہ، فی اوقات الخلوہ کا مطلب ہے کہ تنہائی میں آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے، یعنی تنہائی میں آپ کا دل کیا کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، دعا کرنے کا، ذکر کرنے کا، تنہائی میں۔ ایک تو مجلس کی بات پتہ ہے، تنہائی میں آپ اکیلے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے، اچھے خیالات ہیں، برے خیالات ہیں، اچھی سوچ ہے، بری سوچ ہے، یا اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ موبائل میں جو ہے کن چیزوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسی کیفیت آپ کی تنہائی میں ہے کہ اچھے خیالات ہے، اچھی سوچ ہے، جی اللہ کا کچھ ذکر کر لیے، درود پاک پڑھ لیے، استغفار کر لیے،
اور اسی طریقے سے عام طور پر میں سمجھتا ہوں اب تو موبائل کے ذریعے سے گناہ کرنا بہت آسان ہے، اور آدمی ہاتھ میں جب موبائل لیا، اب اس پر آدمی کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کس چیز کو دیکھنا زیادہ پسند کر رہا ہے۔ آپ اچھی جس چیز کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی دل کی کیفیت اچھی ہے، اور اگر تنہائی میں طرح طرح کی الٹی سیدھے چیزیں، غلط چیزیں موبائل کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کی طرف جو ہے آپ کا رجحان ہے، اور آپ ان چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے کوئی اچھی چیز آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یا اسی طریقے سے کوئی کسی کا بیان اگر آ جائے، اور اس وقت جو ہے آپ کی کیفیت ہوتی کہاں سے یہ ویڈیو آ گئی، تو آپ جو ہے اس کو جلدی سے جو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے غلط ویڈیو کی طرف آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی طرف آپ کا دل چلا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے اس بات کی علامت ہے کہ دل آپ کا جو ہے دل کے اندر فساد ہے، دل کے اندر گڑبڑی ہے، دل کے اندر جو ہے دل کی حالت جو ہے اچھی نہیں ہے۔ لہذا اب اس کے لیے یہ تینوں بات اگر آپ لوگوں نے غور سے سنی ہے تو آخری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صالح رہے، آپ کا دل جو ہے پرہیزگار، آپ کے دل کے اندر جو ہے خوف خشیت رہے، تو اس کے لیے جو ہے اگر ان سب چیزوں پر، ان تینوں جگہ پر آپ کا دل جو ہے دل کی حالت اچھی نہیں رہتی ہے، تو اول جو ہے اس کے لیے جو ہے اول یہ کرنا پڑے گا توبہ استغفار، یعنی اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے عہد کرنا کہ اللہ آئندہ میں گناہ کرنے کی وجہ سے یہ کیفیت آدمی کے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اول آدمی اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور پھر جو ہے زبردستی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر اپنے آپ کو لائے۔ بے نمازی ہے تو نماز پڑھے، قرآن نہیں پڑھتے تو قرآن پڑھے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن سننے کی کوشش کرے، اور اسی طریقے سے ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرے، زبردستی بیٹھا کرے، اسی طریقے سے دینی پروگرام میں مجلس محفل ہے تو آپ اس میں جایا کرے، نہ چاہنے کے باوجود بھی چاہے۔ جس طریقے سے مثال دیتا ہوں، جس طریقے سے آدمی بیمار پڑتا ہے تو صحت کے لیے جو ہے اس کو دوا کھانی پڑتی ہے، تو دوا کھانا کوئی شوق سے آدمی نہیں کھاتا ہے، آدمی جو ہے جبراً آدمی کھاتا ہے، مجبوراً آدمی کھاتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی آدمی انجیکشن لے رہا ہے، آدمی دوا کھا رہا ہے، پیسے بھی آدمی خرچ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آدمی جو ہے جی جانچ کر کے جو ہے اپنے من کو، دل کو مار کر کے آدمی دوا استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو صحت دے دیتے ہیں۔ اور آدمی سوچے کہ نہیں بغیر دوا کھائے ہوئے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، اس کو دوا جو ہے یہ جو ہے تدبیر میں وہ داخل ہے، آدمی کو اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو نہ چاہنے کے باوجود بھی آدمی جس طریقے سے صحت کے لیے جو ہے آدمی دوا استعمال کرتا ہے، ویسے ہی نہ چاہنے کے باوجود بھی آدمی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر لانے کی کوشش کرے۔ ایک دن، دو دن، کچھ دن آدمی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف موڑ دیں گے، پھر اللہ کی طرف آدمی رجوع کرے، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جو ہے اس کی توجہ ہو، اللہ کا خیال ہو، اللہ سے دعائیں بھی خاص طور سے مانگے کہ یا اللہ میری کیا کیفیت ہے کہ میرا دل جو ہے ایسی مجلس میں، آپ کی مجلس میں، یعنی ذکر کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، اور اسی طریقے سے تنہائی میں گناہ کی طرف میں راغب ہوتا ہوں، گناہ کی طرف میں چلا جاتا ہوں، اللہ میری حفاظت فرما۔ تو اللہ سے خصوصی طور پر دعائیں بھی مانگنی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے زبردستی جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ یہ دل جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کے راستے پہ، یعنی ہمارا دل صحیح ہو جائے گا، قلب سلیم اور قلب صالح ہوگا انشاءاللہ۔